عالم اور ایک عام مسلمان کے درمیان 700 درجوں کا فرق ہے، اور فرمایا ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ اور 700 درجوں کا فرق اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 500 سال کا۔ ایک عام بندے کا درجہ کہاں اور ایک اللہ کریم کے دین کے عالم کا درجہ کہاں؟ تو شریعت مطہرہ کے اندر اللہ پاک نے علم والوں کو مرتبے عطا کیے ہیں، اور علم والوں کے مرتبوں میں سے ایک مرتبہ ہے جسے کہتے ہیں شریعت کی بولی میں مجدد۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، مجدد وہ بندہ ہوتا ہے جو احیاء دین کرے، دین کے احکامات کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پہنچائے، تجدید دین کرے۔ وہ کوئی نیا دین نہیں بناتا، جو دین میں لوگوں نے فرق اور لوگوں نے باطل اور حق کو مٹا دیا ہوتا ہے یا ملا دیا ہوتا ہے، یا فرق حق اور باطل کے درمیان ختم کر دیا ہوتا ہے، یا دنیاوی نجائز رسموں کو دین سمجھ لیا ہوتا ہے اور دین کی فکر کو تبدیل کر دیا ہوتا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو ان کی فکر کو صحیح راستے پہ چلا کے دین کے صحیح احکامات ان کے سامنے واضح اور روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی کے آخر پر، ہر 100 سال کے آخر پر، فرمایا ہر صدی کے آخر پر اللہ پاک ایک مجدد پیدا کرتا ہے، ایک ایسا بندہ پیدا کرتا ہے جو لوگوں کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عالم ہر روز مل سکتے ہیں، مفتی ہر شہر میں مل سکتا ہے، مجدد صدی میں ایک ہوا کرتا ہے۔ ہر صدی کے اختتام پر اللہ پاک ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ اس صدی کے اندر رہنے والے لوگوں کو تو اس کا فیض، اس کا نور اور اس کا کمال ملتا ہی ہے۔ برادران اسلام، مجدد کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر دنیا سے چلا بھی جائے، انتقال بھی کر جائے، تو اللہ پاک اس کا فیضان آنے والے لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ جس جیسا صدی میں کوئی نہیں ہوتا، جو صدی میں ایک باکمال بندہ ہوتا ہے۔ پوری ایک صدی کے اندر جو ایک ہستی ہوتی ہے جسے مجدد کہا جاتا ہے، اس سے لوگ اتنے ناواقف ہیں، اتنے غافل ہیں۔ کیوں؟ ہمارے یہاں ذکر جو کم ہوتا ہے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی نہیں ہے حضرات، یہ تابعی ہے، صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے 60 ہجری کی حکومت سے پہلے موت دے دینا۔ 60 ہجری کی حکومت مجھے نہ دکھانا۔ 59 ہجری میں ان کا وصال ہوا اور 60 ہجری میں یزید تخت خلافت پہ بیٹھا، اور پھر 60 ہجری سے تقریباً 90 تک درمیان میں حجاج اور عبد الملک جیسے لوگ آئے، مروان جیسے لوگ آئے، حاکم بن کے، جنہوں نے اسلام کا حلیہ نعوذ باللہ من ذالک بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو یہ 30 سالوں میں جو تیتر پٹیر لڑانا، جو گانا سننا، جو شراب پینا، جو اللہ کے گھر کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنا، ایسے ممنوعات دنیا دیکھ چکی تھی، تو وہ دین کا جو اصل نقشہ تھا اس پر گرد و غبار آ رہا تھا۔ تو عمر بن عبد العزیز کو اللہ نے
پیدا کیا، اس نے پھر ایسی حکومت کی لگ بھگ 5 سال کہ دور خلافت والا جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی اور جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا جو دور خلافت والا زمانہ تھا، دنیا کو اس کی یاد تازہ کروا دی۔ سبحان اللہ۔